إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب مل کر ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی تو بنانا بہت دور کی بات، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے جائے
فرمایا لا یستنقذوہ من، یہ اس کو اس سے بھی نہیں چھڑا سکتے، وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہاں طلب کرنے والا جو اللہ کے علاوہ غیر سے مانگ رہا ہے، یہ طالب بھی، اور جو اللہ کے غیر سے مانگا جا رہا ہے جس سے مطلوب، یہ بھی، دونوں ہی کمزور ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین خالق ارض و سما، پوری کائنات کا خالق مالک رازق، ساری کائنات کا رب، اور دوسری طرف کسی بھی شخصیت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، کوئی حیثیت، کوئی ایک شخصیت کیا، ساری کائنات مل کر بھی فرمایا کہ اگر اللہ کے مقابلے میں، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا شروع کر دو تو یہ تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ تمہاری کسی بگڑی کو بنا سکتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا وہ سب جن کو بھی تم پکارتے ہو، وہ کوئی تمہاری دعا کو قبول کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تمہاری کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگ رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کباسط کفیہ الی الماء، کہ کوئی آدمی پانی کی طرف، نہر کی طرف اپنے ہاتھ کر دے، اور پھر وہ یہ چاہے کہ یہ نہر کا پانی اس کے منہ میں آ جائے، نہر کے پاس کھڑا ہو کر ایسے ہاتھ پھیلائے تو نہر کا پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو باندھ کر، جوڑ کر کسی پانی کے، نہر کے کنارے کھڑا ہو جائے، اور وہ یہ چاہے کہ یہ پانی اب اس کے منہ میں آ جائے، اور منہ سمجھے کہ بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، وما ہوا ببالغہ، اور یہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے پانی کے اندر تو نہیں ہاتھ ڈالا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا کفار کی پکار سوائے ضلالت کے اور گمراہیت کے کچھ بھی نہیں۔ ایسا شخص اگر پکارتے پکارتے اس کو اللہ لمبی زندگی عطا کر دے، لمبی عمر عطا کر دے، فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا بھی کائنات کے اندر کوئی گمراہ ہے جو ان کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے۔ قیامت تک نہیں سن سکتے،
یعنی ایسے شخص کو اگر اللہ عمر نوح عطا کر دے یا قیامت تک کی عمر عطا کر دے اور وہ اللہ کے غیر کو پکارتا رہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پکارتے پکارتے قیامت تو آئے گی، اس کو موت تو آئے گی، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑا بھی کائنات کا کوئی گمراہ ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ وہ تو اس کی دعا سے، اس کے پکارنے سے غافل ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون بشیء، انہوں نے کوئی چیز کائنات میں پیدا نہیں کی۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیے، فرمایا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اموات موت کی جمع ہے، مانا پہلے ان میں زندگی تھی۔ اموات یہ مردہ جسم ہے، غیر احیاء ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم یہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ اللہ کی توحید اللہ کا حق ہے، اللہ سے مانگا جائے، بندے کو یہ زیب دیتا ہے اور اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ عطا کرے، اللہ دے، اور اس کے خزانے میں سب کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنا تم نے ایک سوئی کو ایک سمندر میں ڈبویا ہے اور نکالا، اور سوئی پر جو پانی آ گیا ہے، اتنے پانی کی کمی سمندر کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے مانگا جائے، اسے پکارا جائے۔ آپ اللہ کی جتنی ثنا بیان کریں، جتنی اللہ کی تعریف بیان کریں، جتنی توصیف بیان کریں، جتنی توحید بیان کریں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اس شان کا حق ادا نہیں ہو۔ میں اور آپ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، نماز پڑھتے ہوئے آپ رکوع میں گئے، آپ سجدے میں گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باری والے دن اپنے بستر پر نہ پایا، کٹورا، گھر میں اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا۔ دل میں ایسے خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی کسی دوسری بیوی کے واسطے نہیں چلے گئے۔ کہتی ہے میں نے گھر میں اللہ کے نبی کو ٹٹولنا شروع کیا تو یہ ہوا کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں پاؤں پر آ گیا۔ آپ کے دونوں پاؤں ساتھ سے سجدے کی کیفیت تھی، ایک ہاتھ تلے دونوں پاؤں آ گئے۔ وہما منصوبتان، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور میں نے سنا آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہو سکتا ہے، عدل فی قضاء،
تو جو مجھ پر فیصلہ کرے گا تیرا سب فیصلے عدل پر مبنی ہوں گے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میرے اللہ نے مجھ پر ظلم کیا. میری ساری اولاد میری نگاہوں کے سامنے سپرد خاک ہو گئی. میرا کوئی بچہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ سکا. ایک بچہ تو مدت رضاعت بھی پوری نہ کر سکا, 18 ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا. میں کبھی نہیں کہوں گا میرے اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. میرے اللہ نے مجھ پر بڑا سخت امتحان لیا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اللہ نے ان بچوں کا کیا قصور تھا اور میرے لیے ہی ساری مصیبتیں ہیں اور ساری پریشانیاں میرے لیے. میں کہوں گا میرے اللہ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی. عدل فی قضاء. آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا اور روایت کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ان القلب یحزن. اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہے ہیں, فرماتے ہیں دل رنجیدہ ہے. ان العین تدمع, آنکھوں میں آنسو ہے. والقلب یحزن, دل رنجیدہ ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونٌ. ابراہیم ہم تیری وفات کی وجہ سے قبیلہ خاطر ہے, پریشان ہے, رنجیدہ ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا ما نقول, ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں کہیں گے. حادثات ہماری زندگی میں بھی رونما ہوتے ہیں اور ان حادثات کے بعد ہمارے تبصرے کیا ہوتے ہیں. ارے بیچارہ معصوم تھا, اس کے تو بھی مرنے کے دن نہیں تھے, اس کے مرنے کا کیا وقت تھا یہ تمہیں معلوم ہے یا اللہ کو معلوم؟ عدل فی قضاء. اے اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی, اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا. کبھی نہیں کہوں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور ساتھ ہی فرمایا لا احصی ثناء علیک. اے اللہ میں سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود, سید ولد آدم ہونے کے باوجود, خاتم النبیین ہونے کے باوجود, سب سے آخر میں آنے والا نبی, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں پیغمبر کی رات اس طرح بھی گزری, دیکھنے والوں نے دیکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اتنا طویل قیام اللہ کے نبی کا دیکھا کہ برمت رجلا ہو, آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. میں نے کئی مرتبہ سجدوں کے اندر آپ کی یہ کیفیت دیکھی کہ میں سمجھی اللہ کے رسول انتقال کر گئے. میں نے تسلی کے لیے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا تو آپ نے انگوٹھے کو حرکت دی جس سے میں سمجھی آپ بقید حیات. جس کی عبادات کا عالم یہ ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے میں تھے, وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البقاء. آپ کے رونے سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے ہنڈیا جوش مار رہی. یہ کیفیت ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. لا احصی, اے اللہ ہم تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتے. ثناء علیک, جو تو نے خود اپنی تعریف کی. ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ تیری تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں, تیری تعریف میں حق کیسے ادا ہو. مجھے پچھلے دنوں کسی نے یہ بات بتائی اور مجھے بہت افسوس ہوا, لیکن ایک بات کی خوشی بھی ہوئی کہ یہ کلمات کہنے والے کوئی اہل حدیث لفظ سے بھی چڑ ہے. اس نے کہا میں وہابیوں سے یہ کہتا رہتا ہوں اللہ کی اتنی توحید بیان نہ کرو کہیں نبی کی تنقیص نہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی, اس کے باوجود ہمارے ذہنوں کے اندر شخصیات کے بت تراشے ہوئے.
جو شخص امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا بہک گیا ہے تو اس کو جماعت سے نکال باہر کرو۔ ایسے افراد کی ضرورت نہیں، ویسے ہی صحابہ کی دشمنی کے لیے بہت لوگ موجود ہیں۔ نئے دروازے نہ کھولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں یا اللہ میں تیری جتنی تعریف کروں تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی اتنی تعریف نہ کرو، رسول کی گستاخی نہ ہو جائے۔ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم اپنے آپ کو اہل توحید کہلاتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دعوت و جہاد کے وارث ہو؟ افسوس ہے تمہارے اس دعوت پر، تمہاری اس سوچ پر، تمہارے ایسے افکار و نظریات پر، اور اس سے زیادہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اب تک تمہارے پلے سے بندھے ہوئے، اب تک انہیں ہوش نہیں آئی۔ میں نے جب سے یہ کلمات سنے ہیں، اللہ شاہد ہے اس بات پر، مجھے نہ کھانا اچھا لگا نہ پینا اچھا لگا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی توحید کے ساتھ مذاق، اللہ کی توحید کے ساتھ یہ کلمات، اور ایسے لوگوں کو یہاں ممبروں پر دعوت دی جائے۔ آنکھیں نہیں کھلتی تمہاری؟ یہ کوئی میری جائیداد نہیں، میری کوئی وراثت نہیں ہے۔ یہاں ہر عالم دین جو قرآن و سنت کو بیان کرتا ہے، جو قرآن و سنت کا امین ہے، جو اہل الحدیث کو اپنا سلف مانتا ہے، وہ اس جگہ پر بیٹھے ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ اس کے علاوہ ہر غیر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگتا ہے لگے، اللہ کی کوئی ویلیو نہیں۔ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ تمہیں اللہ کا تعارف کیا ہے؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیاہ رات کے اندر، رات اندھیری رات، اس اندھیری رات کے اندر ایک سیاہ چٹان پر، کالے رنگ کی پہاڑی پر ایک کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے چلنے کی آواز کو عرش معلیٰ پہ سن رہا ہے، اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ کیا مقابلہ ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا ماشاء اللہ وشئت، کہا اللہ کے نبی بس جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجعلنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ صرف ایک اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ میری چاہت ہے ابو طالب کلمہ پڑھ لے، ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اللہ کے رسول رنجیدہ ہو گئے، دل آبدیدہ ہو گیا، جس کی اتنی قربانیاں تھیں، بڑے بڑے مارکے میں، بڑے بڑے مسائل میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ افسوس تو ہوا کہ ساری زندگی ساتھ رہے، آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جسے ہدایت دینا چاہیں، جس کے دل میں ہدایت داخل کرنا چاہے، یہ اختیار آپ کو نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے۔ اللہ چاہے گا حبشہ سے غلام کو بلوا کر آپ کا غلام بنا دے، اللہ چاہے گا تو طفیل بن عمر دوسی کو قبیلہ دوس سے بلا کر آپ کا صحابی بنا دے، اللہ چاہے گا تو سلمان فارسی کو فارس سے بلا کر آپ کا تابعدار بنا دے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت۔ آخری وقت میں ایک یہودی کا بچہ آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب المرضى میں یہ روایت لائے ہیں،
آپ کو جب پتا چلا کہ یہ بچہ بیمار ہے آپ اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے. امام بخاری نے یہ بات باندھا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے. آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, اس نے اللہ کے نبی نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ, تم یہ کلمہ پڑھتے ہو, یہ اقرار کرتے ہو, یہ گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول. فنظر الی ابیہ, اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. اس کے باپ نے کہا آت ابو القاسم, اللہ کے نبی کی کنیت تھی ابو القاسم, آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. فرمایا ابو القاسم کی بات کو مان لو. اس نے کلمہ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جب کلمے کے الفاظ مکمل ہوئے اس کی روح قصب انصری سے پرواز کری. ایک طرف سدا چچا ہے, سارا اختیار اور پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس موقع پر اللہ کے رسول نے اس بچے کے کلمہ پڑھنے پر کیا الفاظ کہے؟ فرمائے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, میرا کوئی کمال نہیں. ہمارے ایسا ہوتا کہتا جی آپ کی کیا بات ہے, جی آپ نے ماشاءاللہ یوں کرے, آپ نے یہ کر دیا, اور سامنے والا بھی پھولے ہم نے یہ کر دیا. جب یہ کہا فنظر, تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ, پاک ہے وہ اللہ, وہ ذات ان انقذہ من النار, جس نے اس کو جہنم سے بچایا. اللہ کی تعریف اور توحید کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہی, لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. لو ان ما فی الارض, فرمایا اس زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں, لو ان ما فی الارض من شجرۃ, ان درختوں کی کلمے بنا لی جائے, اقلام, اس کی کلمے بنا لی جائے, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور جتنے سمندر ہیں دنیا میں کہتے ہیں 3 حصے پانی ہیں, جتنے سمندر ہیں اس میں 7 کا اور اضافہ کر دیا جائے, اور اللہ کی کلمات کو, اللہ کی توصیف کو, اللہ کی توحید کو لکھنا شروع کیا جائے, ما نفدت کلمات اللہ, اس کی توحید کا حق ادا نہیں ہو. قلم گھس جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ کی توحید کی کلمات ختم نہیں. کیا باتیں کرتے ہو, کیا افیون پی کر اور چرس پی کر ایسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کا حق کیا ہے یہ سمجھتے ہو؟ کائنات میں اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ اگر چاہے ایک آن کے اندر, ایک لمحے کے اندر تم سب کو نیست و نابود کر دے, اور جس لمحے اللہ تمہیں اس کائنات سے تتر بتر کر دے, نیست و نابود کر دے, اسی لمحے اللہ ایک قوم کو لا کر آباد بھی کر دے. اللہ اس پاور کا بھی حامل ہے, اللہ کے پاس یہ اختیار بھی ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. اللہ کی توحید کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کے بزرگی کو, اس کے مقام کو سمجھو. انسان انسان ہے, عبد عبد ہے, بندہ بندہ ہے, اللہ اللہ. کوئی چیز اللہ کے مساوی کیا, برابر کیا, کروڑویں حصے میں اللہ کی شریک نہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. حدیث شفاعت کئی دفعہ آپ نے علماء اور فتوا سے سنی کہ تمام ہم لوگ پریشان ہیں کہ شفاعت کا معاملہ ہو جائے, شفاعت ہو جائے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو. اس بات کے لیے وہ تمام انبیاء کے پاس گئے, اور تمام انبیاء اپنا کوئی نہ کوئی عذر بیان کر کے معذرت کرتے اللہ کے نبی کے پاس گئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں
آپ گئے, آپ فرماتے میں جب جاؤں گا میں جاتے سجدے میں گر جاؤں گا, آپ کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہو. فرمایا میں سجدے میں ہوں گا, سجدے میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے کون سے کلمات میری زبان پر جاری کروائے گا مجھے بھی نہیں پتا. میں ایک طویل سجدہ کروں گا, اس سجدے کے بعد کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, سل تو عطا, آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ کے لیے مانگنا اچھا لگتا ہے, مجھے دینا اچھا لگتا ہے. نبی کا شان, نبی کی مقام, نبی کی شان اپنی جگہ پر, اللہ کا مقام اپنی جگہ پر. اللہ کے مقام کو سمجھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.